حضرت خالد بن ولید رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت عرفہ بن ربی فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع ہے، رومیوں کا لشکر آ گیا، ہم چند مسلمان ہیں، رومیوں کا لشکر آیا اور قبائل، بہت سارے قبائلوں کے لشکر آ گئے، لیکن جب ہم نے حضرت خالد بن ولید نے ان پر حملہ بولا، تمام کفاروں نے، تمام یہودیوں نے ہم پر تمام ایک ساتھ مل کر حملہ بول دیا۔ حضرت خالد بن ولید کے خادم فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹ گئے۔ مسلمانوں نے کہا، اے خالد بن ولید یہ تو بتاؤ آج تم جنگ سے پیچھے کیسے ہٹ گئے؟ ورنہ تم سے تو اگر کسی بھی جنگ میں جاتے ہو وہ جنگ فتح کر کے آتے ہو، آج وجہ کیا ہے جو تم آج اس جنگ سے پیچھے ہٹ گئے؟ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میری ٹوپی میرے گھر رہ گئی، میری ٹوپی میرے گھر رہ گئی ہے۔ وہ مسلمان کہنے لگے، خالد بن ولید ٹوپی کا جنگ سے کیا تعلق ہے؟ ٹوپی کا جنگ سے کیا تعلق ہے؟ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں مدینہ منورہ میں، رسول اللہ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا ہے ابو عبیدہ جاؤ اور جانے کے بعد لشکر کو لے جاؤ، خالد بن ولید جنگ میں ہے، وہ جنگ میں گھر چکا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح کو جنگ اور لشکر کو تیار کیا اور گھوڑوں کو جیسے لے کر نکلا، اب میں کچھ دوری پر پہنچا ہوں، کیا دیکھتا ہوں ایک نوجوان ہے جو نقاب پوش ہے، ایک گھوڑے پر چلے جا رہا ہے، بڑی تیزی سے چلے جا رہا ہے۔ میں نے اپنے دو غلاموں کو بھیجا اور بھیج کر کہا پتہ تو لگاؤ یہ نوجوان کون ہے جو بالکل پردہ پوش ہے، اس کی انگلی تک نہیں دکھائی دیتی ہے۔ جب وہ غلام جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہ جو نقاب پوش تھا وہ حضرت خالد بن ولید کی جوزہ تھی، جوزہ محترمہ۔ فرمایا یہ ٹوپی ہے جو آج حضرت خالد بن ولید گھر بھول گئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جنگ میں اس ٹوپی کو لے کر جاتے ہیں، کبھی فتح سے ناکام نہیں ہوتے۔ آج یہ ٹوپی گھر رہ گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ جنگ ختم ہونے سے پہلے ٹوپی ان کے پاس پہنچ جائے۔ توجہ سے سننے کی بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ میدان لشکر، جب حضرت ابو عبیدہ اپنے لشکر کو لے کر چل دیے، آپ حضرت خالد بن ولید کی بیوی جو تھی وہ بھی دبا دب چلی جا رہی ہیں، بڑی تیزی سے ٹوپی کو لے کر جا رہی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں تمام کفاروں کے لشکر جمع ہیں، تمام لوگ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں ایک پردہ پوش ہے، ایک آدمی ہے جو پردہ پوش گھوڑے پر دبا دب چلا آ رہا ہے، جو جنگ کو چیرتا ہوا، جنگ کو قتل کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا جب وہ قریب آیا تو میں نے پہچان لیا یہ تو کوئی نہیں، یہ تو جوزہ محترمہ ہے۔ میں نے کہا اے میری بیوی، اے میری بیوی یہ تو بتا تجھے تو چھڑی چلانی نہیں آتی، آج تو جنگ میں کیسے تلواریں چلا رہی ہے؟ ان کی بیوی نے کہا کہ آج یہ میرا کمال نہیں بلکہ یہ جو ٹوپی ہے اس کا کمال ہے۔ مسلمانوں نے کہا اے خالد بن ولید یہ تو بتاؤ ٹوپی کا راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس ٹوپی کے اندر رسول اللہ کے 3 بار مبارک اس ٹوپی میں نے سل دیے۔ اس ٹوپی میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مصطفیٰ، فیضان شاہ جی میاں حضور فرماتے کہ میں نے اپنی ٹوپی میں حضور کے 3 منہ مبارک سل دیے ہیں، جس کی نسبت سے آج تک میں جنگ میں کبھی نہیں ہارا ہوں۔ اسے پتا چلتا ہے اگر ہماری نسبت بھی رسول اللہ سے قریب ہو جائے، ہم بھی رسول اللہ کے ماننے والے ہو جائے، کیونکہ اولیاء کرام نے رسول اللہ کو مانا ہے، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے ہیں، تو آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور کل بروز قیامت ذکر کریں گے، اور جب تک مرتے دم تک ان کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اور اگر ہمیں رسول اللہ سے نسبت ہو گئی تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا ذکر کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام سے نسبت کو جوڑو، اولیاء کرام سے اپنی نسبت کو جوڑو، کیونکہ کامیابی تبھی ملے گی۔ اللہ فرما رہا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ تو رسول اللہ سے نسبت جوڑو،
اور نماز کی پابندی کرو. نماز بہت اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے تو ہمیں نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے. نماز بھی پڑھیں اور اس کے رسول اپنے دلوں میں پیدا کریں, اولیاء اکرام کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں. پھر دیکھیں ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.